السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات محترم، گزشتہ درس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک پہلو پر کچھ گزارشات پیش کی تھیں۔ آج سیرت طیبہ کے ایک اور پہلو پر کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اللہ کی توحید کی دعوت دی، اپنی نبوت کی دعوت دی کہ توحید خداوندی کو اور رسالت محمدی کو تسلیم کیا جائے، ایمان لایا جائے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کی مخالفتوں کا اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان مخالفتوں اور رکاوٹوں کا سامنا کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آغاز پر ہی طعن و تشنیع کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ایک دور طعنوں میں، اعتراضات میں، تشنیع میں، اور جو سمجھیے جسے ڈسکریج کرنا کہتے ہیں، ایک دور وہ گزرا ہے۔ آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر سفید چادر ہلا کے مکے والوں کو جمع کیا تھا اور یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی دعوت دی تھی، تو چچا ہی تھے جو سامنے آئے، ابو لہب، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن کے انداز میں الہٰذا جمعتنا تبا لک سائر الایام، الہٰذا جمعتنا، الہٰذا دعوتنا، اس کام کے لیے تو نے بلایا تھا۔ یہ آغاز تھا، اور ایک دور گزرا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طعن و تشنیع کا سامنا کرتے ہوئے۔ اس دور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، کاہن کہا گیا، نجومی کہا گیا، نعوذ باللہ کذاب کہا گیا، اور خدا جانے کس کس خطاب سے حضور کو نوازا گیا، کہیں ساحر کہہ کے، کہیں شاعر کہہ کے، کہیں کاہن کہہ کے، کہیں مجنون کہہ کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور کوشش یہ تھی کہ لوگ اس طرف متوجہ نہ ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجتماع میں کسی بھی حوالے سے ہوتا، آپ تشریف لے جاتے، کوئی میلہ ہے، کوئی تجارت ہے، کوئی کسی حوالے سے اجتماع ہے، حضور تشریف لے جاتے اور اپنی بات پیش کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن پاک تھا، قرآن پاک سناتے تھے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب وہ پڑھا جاتا تو اس کی تاثیر سب کے سامنے تھی۔ تو اس تاثیر کو کم کرنے کے لیے یہ طعن و تشنیع، حضور جب تشریف لے جاتے، کسی مجمع میں بیان کرتے، تو پیچھے کوئی نہ کوئی چچا پہنچا ہوتا تھا، ابو لہب، ابو جہل وغیرہ، وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتا کہ بھئی ہمارا بھتیجا ہے، نعوذ باللہ ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا، اس کی باتوں پہ توجہ۔ شاعر بھی کہا گیا، کاہن بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، ساحر بھی کہا گیا، کیا القابات صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ان الزامات کا، اس طعن و تشنیع کا کام کرتے رہے، جواب دہی کے لیے اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ حضور خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں مداخلت کی بات شروع کی گئی، جس کا میں نے ذکر کیا
کہ کوئی نہ کوئی چلا جاتا کھڑا ہوتا لوگوں کو کہتا بھائی ان کی باتیں نہ سنو، ان کا نعوذ باللہ دماغ کام نہیں کر رہا، یہ مجنون ہیں، یہ ساحر ہیں، جادو کرتے ہیں۔ یہ دور گزرا۔ اس دور کی ایک بات، یہ مداخلت کا ایک پہلو تو وہ ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ قرآن پاک جہاں پڑھا جا رہا ہو وہاں شور و غل کرو، وہاں لوگوں کی توجہ ہٹاؤ تاکہ لوگ توجہ سے قرآن پاک نہ سنیں اور قرآن پاک کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ شور و غل اور ماحول ایسا خراب کرو کہ یہ قرآن پاک کی بات نہ سنا سکے۔ حتیٰ کہ روایات پہ یہ بھی آتا ہے کہ باہر سے آنے والوں کو روکا جاتا تھا، کہیں ان کی بات نہ سن لینا، ان کی بات میں جادو ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، وہ آئے، ان سے کہا گیا کہ آپ ان کی بات اچانک بھی نہ سن لینا۔ کانوں میں اس نے روئی دے کر مکے میں پھرتے تھے، لیکن جس آواز نے کان میں پہنچنا ہو اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس قسم کے واقعات، مداخلت، لوگوں کو روکنا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکنا، اور یہ شور و غل مچانا، یہ ایک دوسرا مرحلہ تھا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے اختیار کیا گیا۔ پھر پابندیاں، ایک دور آیا چونکہ ماحول ان کا تھا، اکثریت ان کی تھی، نظام اور کنٹرول ان کا تھا، تو پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ حرم میں عبادت نہیں کریں گے، آپ حرم میں نماز نہیں پڑھیں گے، آپ حرم میں آ کر لوگوں کو قرآن نہیں سنائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ایک پہاڑی پر اپنا ٹھکانہ بنانا پڑا، اور خفیہ طور پر وہاں جاتے تھے اور ساتھی بھی جاتے تھے۔ تو ایک خفیہ مرکز تھا جو عام لوگوں کے نگاہوں سے اوجھل تھا۔ تو یہ پابندیاں لگائی گئیں، حضور کو حرم میں نماز پڑھنے سے، قرآن پاک پڑھنے سے روک دیا گیا۔ اس کا ایک مظاہرہ اس وقت ہوا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، تو سب سے پہلا سوال یہ کیا، یا رسول اللہ، آپ ایک پہاڑی کے دامن میں ایک مکان میں چھپ کر قرآن کیوں پڑھتے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی۔ حضرت عمر نے کہا آج میں دیکھتا ہوں کون نہیں پڑھنے دیتا۔ تو وہ مشہور واقعہ آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ حضرت عمر ساتھ لے کر آئے اور حرم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج میں خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو گیا ہوں، آج کے بعد یہ مسلمان حرم میں نماز پڑھیں گے، حضور نبی کریم حرم میں قرآن سنائیں گے، جس کی ہمت ہو روک لے۔ یہ اس پابندیوں کے اس دور کی چند جھلکیاں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، بخاری شریف میں ہے۔ ایک مرحلے پر کافروں کی اذیتوں سے تنگ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی لے لی، چند مرحلے طے بھی کر لیے، مکے سے نکل گئے، چند منازل طے بھی کر لیں۔ کافروں کے ایک سردار نے، ابن دغینہ نے، بنو قارہ کے سردار تھے، انہوں نے روک لیا۔ وہ آ رہے تھے، یہ جا رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں، تم تو لوگوں کی خدمت کرتے ہو، تم تو بیواؤں یتیموں کے کام آتے ہو، تمہیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ واپس لائے، مکے والوں کو سمجھایا، کچھ ان سے بات کی، ایک معاہدہ کروایا اور فرمایا یہ مرحلہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پابند کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے گھر سے باہر، دروازے سے باہر ایک تھڑا سا بنا رکھا تھا جو اسلام کی تاریخ کا پہلا مسئلہ ہے، تو ان کو وہ اٹھوا دیا گیا کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ محلے کے بچے، محلے کی عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں اور وہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ پابندیوں کا دور تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ کام یوں نہیں کر سکتے، یوں نہیں کر سکتے۔ انہی پابندیوں کی ایک جھلک آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قبول اسلام کے واقعے میں پڑھیں گے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حضرت علی لے جا رہے ہیں۔ یہ باہر سے آئے تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے، تو حضرت علی سے ملاقات ہو گئی، وہ لے جا رہے ہیں۔ اس کی کیفیت دیکھیے کہ رکاوٹیں اور ہراسمنٹ کی کیفیت کیا تھی، کیا خوف مسلط کیا ہوا تھا لوگوں نے، مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا ہراسمنٹ طاری کر رکھی تھی۔ اس کی ایک جھلک اس واقعے سے دیکھیں کہ حضرت علی حضرت ابو ذر غفاری کو، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زید بن ارقم کے مکان کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو ہدایت دے رہے ہیں کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلنا اور کسی کو محسوس نہ ہونے دینا کہ تم میرے ساتھ چل رہے ہو۔ یہاں مجھے کہیں محسوس ہوگا کہ کسی کو شک پڑ گیا ہے کہ تم میرے ساتھ جا رہے ہو تو میں وہیں بیٹھ جاؤں گا، جوتے کا تسمہ صحیح کرنے کے بہانے تم خاموشی سے آگے گزر جانا تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ تم میرے ساتھ ساتھ جا رہے ہو۔ یہ ہراس کی کیفیت تھی، خوف کی کیفیت تھی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر مکے والوں نے پابندیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ پھر اذیتوں کا دور، تکلیفیں، اذیتیں، طائف کے پتھر بھی اسی کا حصہ ہیں، اور حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹا جاتا تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ شہید کر دی گئیں۔ اذیتوں کا دور، تکلیفوں کا دور۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں ان کے ماموں نے اسلام قبول کرنے پر ان کو چٹائی میں باندھ کر الٹا لٹکا کے نیچے گندگی کا دھواں دیتے تھے۔ یہ اذیتوں کا ایک طویل دور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عقبہ بن ابی معیط نے چند لوگوں کو اکٹھا کر کے کسی ذبح شدہ اونٹ کی اوجڑی اٹھوائی اور حرم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر سجدے کی حالت میں رکھوا دی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں، انہوں نے ہٹایا۔ یہ واقعات، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ واقعات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اذیتوں کا دور تھا۔ مارو، تکلیف دو، اذیتیں دو، تاکہ یہ لوگ دین سے ہٹ جائیں یا کم از کم دین کی دعوت اور تبلیغ سے باز آ جائیں۔ اسی میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر اس کو مروڑا گیا اور حتیٰ کہ حضور کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، زبان باہر آ گئی۔ کسی نے جا کے بتایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور چھڑوایا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ یہ اذیتوں کا طویل دور ہے۔ یہ بھی ایک دور تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کا، مخالفتوں کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ یہ ساری تکلیفیں برداشت کی اور اپنے دین کی دعوت جاری رکھی۔ اس دوران بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ رکاوٹیں حضور کا راستہ روکنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ بھی ایک دور گزرا اذیتوں کا، تکلیفوں کا، حضور پر، صحابہ پر۔ اس دوران صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد حضور کے حکم پر، اجازت پر حبشہ ہجرت کر کے چلی گئی۔ یہ ایک مستقل اذیت تھی، وطن چھوڑنا، قوم چھوڑنا، علاقہ چھوڑنا، خاندان چھوڑنا، وطن در بدر ہونا، یہ مستقل مسئلہ تھا۔ پھر اس کے بعد ایک دور اور دور آیا کہ مقابلے کا، قرآن پاک نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، مقابلے کا دور۔ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو بے مقصد کھیل تماشے کی باتیں خرید کے لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ بتایا جاتا ہے کہ نضر بن حارث ان معاملات کا ماہر تھا۔ اس نے یہ اسفندیہ، رستم اور ان کے قصے خریدے، ناچ گانے کی محفلوں کا انتظام کیا، ناچنے والی لونڈیاں لایا اور قصے کہانیاں، اور یہ ایک سلسلہ شروع کیا۔ مکہ مکرمہ میں قرآن پاک کا راستہ روکنے کے لیے اس نے مقابلے میں محفلیں سجانا شروع کی۔ یہ مقابلے کا دور تھا، اور یہ بھی اس لیے تاکہ لوگ قرآن کی بات نہ سنیں، ان محفلوں میں جائیں، ناچ گانا دیکھیں، یہ فضول باتیں دیکھیں، کہانیاں سنیں، قصے سنیں، اور قرآن پاک کی مجلس سے ان کو روکا جائے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذریعہ تھا قرآن۔
اور دعوت سے روکنے کا ذریعہ تھا ناچ گانا۔ اس مقابلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن پاک دعوت کا ذریعہ تھا، حضور قرآن پاک سناتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کو بھی قرآن پاک بلند آواز سے پڑھنے پر روکا گیا تھا کہ اب یہ مسئلہ ہٹائیں یہاں سے، یہ تھڑا ختم کریں۔ دعوت کا، اسلام کی دعوت کا ذریعہ تھا قرآن پاک، اور دعوت سے روکنے کا ذریعہ کیا تھا؟ ناچ گانا، لہو الحدیث۔ یہ فطری بات ہے۔ ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، عقل کی دعوت دیتا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ جو دعوت سوچنے کی قوتوں کو ابھارے وہ ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے، جو انسان کو سوچنے پہ آمادہ کرے، غور و فکر پہ آمادہ کرے۔ افلا یتدبرون القرآن افلا یتفکرون، تفکر کرو، اولم یتفکروا، غور کرو، ما لکم لا تعقلون، سنتے کیوں نہیں ہو، سمجھتے کیوں نہیں ہو۔ جو عناصر، جو اسباب، یہ بات اصول یاد رکھیں، جو اسباب یا جو ذرائع انسان کی عقل کو اپیل کرتے ہیں، انسان کی دانش کو اپیل کرتے ہیں، حکمت کو اور اس کو سوچ کو ابھارتے ہیں، وہ ہدایت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور جو چیزیں انسان کی نفسانی خواہشات کو ابھارتی ہیں وہ ہمیشہ گمراہی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ انسان کے سفلی جذبات، نفسانی خواہشات، اپنے ماحول میں گم کر دینا۔ یہ نشہ کیا ہے؟ ناچ گانا کیا کرتا ہے؟ انسان کو سارے ماحول سے غافل کر کے ایک پرمی خواہشات میں بند کر دیتا ہے، سفلی جذبات ابھارتا ہے۔ ہمیشہ سے اس بات کا مقابلہ چلا آ رہا ہے کہ ایک طرف اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کا کلام، اور دوسری طرف سفلی جذبات کو اور نفسانی خواہشات کو ابھارنے والے ناچ گانے۔ یہ آج بھی یہی صورتحال ہے کہ ناچ گانا اور یہ وہ تمام اسباب جو انسان کی نفسانی خواہشات کو اپیل کرتے ہیں اور اس دنیا اور مستقبل سے اور اپنی انجام سے بے خبر کر دیتے ہیں، وہ ہمیشہ گمراہی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ آج بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں دین کے دعوت کا سب سے ذریعہ قرآن پاک ہی ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ آج کی دنیا، آج کا ماحول اور آج کے حالات و واقعات بھی یہ بتاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست آکسفورڈ میں ہیں، ڈاکٹر یحییٰ بیٹس، نو مسلم ہیں۔ انہوں نے اس بات پر پی ایچ ڈی کی ہے، ڈاکٹریٹ کیا انہوں نے، کہ دنیا میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے، ان کا جو مقالہ ہے، کہ یورپین نسلوں کے لوگ، انہوں نے یورپین پہ ریسرچ کی ہے، یورپ میں یورپین نسلوں کے لوگ جو مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنے مقالے سے پہلے مقالے میں بتایا کہ اس گزشتہ 10 سال میں 13,000 کے لگ بھگ یورپین نسلوں کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اور وجہ کیا بتائی ہے کہ ان میں سے 80% وہ ہیں جن کی قرآن پاک تک رسائی ہوئی ہے، قرآن پاک سٹڈی کیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ قرآن پاک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دین کی دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، اور آج بھی دین کی دعوت کا سب سے بڑا اور سب سے مؤثر ذریعہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو اگر لوگوں کے ذہنی کیفیت اور نفسیات کو سمجھتے ہوئے ان کے اسلوب میں قرآن پاک کو بیان کیا جائے تو آج بھی کسی خالی الذہن انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کی دعوت کو قبول نہ کرے۔ تو قرآن پاک انسان کو غور پہ دعوت مجبور کرتا ہے۔ قرآن پاک کی دعوت یہ ہے کہ اپنے انجام پہ غور کرو، اپنی ابتدا پہ غور کرو، کہاں سے آئے تھے، اپنے انجام پہ غور کرو، کہاں جانا ہے، اپنے مستقبل پہ غور کرو، اللہ کی قدرتوں پہ غور کرو۔ تو میں اس بات کا خلاصہ یوں عرض کر رہا ہوں کہ جو ذرائع اور اسباب انسان کو غور و فکر کی طرف لے جاتے ہیں، مستقبل کی سوچ کی طرف لے جاتے ہیں، اپنے نفع نقصان کی پہچان کرواتے ہیں، وہ ہدایت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور ان کے سب سے بڑا نمائندہ قرآن پاک ہے۔ اور جو اسباب انسان کی خواہشات کو ابھارتے ہیں، انسان کے سفلی جذبات کو ابھارتے ہیں، نفسانی تقاضوں کو ابھارتے ہیں، وہ گمراہی کا باعث ہوتے ہیں۔ کل بھی وہی تھے،
آج بھی وہی ہے۔ نضر بن حارث نے بھی انسانی نفسیات کو سمجھا اور قرآن پاک کے مقابلے کے لیے ناچ گانے کے محفلیں آباد کی، ناچنے والی لایا، گانے کے اسباب مہیا کیے اور قصے کہانیاں سنائے۔ اس وقت کا اس نے جو اس کا میڈیا تھا، اس نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے، اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد ایک دور اور آیا، ایک تھا انفرادی اذیتوں کا ایک دور وہ تھا جو انفرادی اذیتوں کا دور تھا۔ کوئی اپنے غلام کو مار رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو مار رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کو مار رہا ہے، جس پر جی بس چلتا ہے وہ مارتا ہے۔ پھر اجتماعی طور پر ایک فیصلہ ہوا بنو ہاشم کے خلاف، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھیوں کے خلاف ایک اجتماعی فیصلہ ہوا۔ قریش کے قبائل نے جمع ہو کر بنو ہاشم کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، آپ کا خاندان شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، ناکہ بندی ہو گئی۔ صرف محصور نہیں، ناکہ بندی کر لی گئی تھی اور آپس میں طے کر لیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں کریں گے، ان کے ساتھ لین دین نہیں کریں گے، ان کی مجلسوں میں نہیں بیٹھیں گے، جس کو سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں آج کا ہماری زبان میں، جس کو سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور کے ساتھیوں کا اور حضور کے خاندان کا بھی، صرف ساتھی نہیں، خاندان سے لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کو ہمارے حوالے کریں۔ جناب ابو طالب خاندان کے سربراہ تھے، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس مطالبے کے سامنے ڈٹ گئے، نہیں بھائی، یہ مطالبہ جناب ابو طالب سے تھا، قریش کے سرداروں کا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، ہم جو چاہے سلوک کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک میں زندہ ہوں محمد کی طرف کوئی آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے، عبد المطلب نے، جاتے جاتے اس بھتیجے کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ دیا تھا اور کہا تھا ابو طالب یہ تمہارا بھتیجا ہے، اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ پہ دے رہا ہوں۔ ابو طالب نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں بھتیجے کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رہے گا۔ تکلیفیں برداشت کی ہیں، کلمہ بھی نہیں پڑھا، تکلیفیں برداشت کی۔ شیب ابی طالب میں ابو طالب بھی محصور رہے ہیں، یہ ناکہ بندی ان کی بھی تھی، یہ بائیکاٹ ان کا بھی تھا۔ ایک دور پھر یہ گزرا کہ بائیکاٹ کر دیا گیا اور اجتماعی بائیکاٹ پورے علاقے میں جرگہ کر کے، فیصلہ کر کے، معاہدہ کر کے حضور کا بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ دور بھی گزر گیا الحمدللہ۔ اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر، حوصلے اور استقامت کے ساتھ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے بارے میں کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ کہا کہ ہمارے اسلام کے بارے میں تم تان کرتے، ان پر کسی نے اعتراض کیا تھا کہ یہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے۔ اعتراض کرنے والوں کو تو یہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے، اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر تھے، تو کسی نے شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے، تو حضرت سعد بن وقاص بڑے جلالی انداز میں اس کا ذکر، میں قرآن صحیح نہیں پڑھتا، میں قرآن صحیح نہیں پڑھتا۔ ہم نے تو حضور کے ساتھ وہ دور گزارا ہے جب ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، درختوں کے پتے کھاتے تھے، گری پڑی چیزیں اٹھا کے کھاتے تھے، اور راستے میں پڑے ہوئے چمڑے، خشک چمڑے پانی میں بھگو کے گرم کر کے ان کو چبا کے نگلتے تھے، اور ہم یوں مینگنیاں کیا کرتے تھے جیسے بکری مینگنیاں کرتی ہے۔ میں نے تو حضور کے ساتھ وہ وقت گزارا ہے، مجھے طعنہ دیتے ہو کہ میں قرآن صحیح نہیں پڑھتا۔ یہ سارا وہ شیب ابی طالب کا دور، اسی دور میں ابو ذر غفاری مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ ساری کیفیت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں 3 دن مکے میں رہا، مجھے حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کس سے پوچھوں کہ محمد صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد آخری جو مکے کے دور میں جو آخری فیصلہ قریش نے کیا، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ لِيَخْرُجُوكَ أَوْ يُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، یا اس ترتیب سے ہے قرآن پاک میں آیت کہ 3 تجویزیں تھیں، ان کو قید میں ڈال دے، ان کو جلا وطن کر دے، ان کو قتل کر دیں، کہ یہ آخری فیصلہ تھا قریش کا۔ دارالندوہ میں باقاعدہ تمام سرداروں کی جرگے کی میٹنگ ہوئی، اور اس وقت کی نمائندہ فورم تھا، میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام قبائل کے نوجوان جمع ہوں گے اور اجتماعی طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ یہ ہجرت والی مشہور واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔
میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 13 سالہ مکی زندگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفتوں کے کون کون سے طریقے حضور کو پیش آئے، طعن و تشنیع بھی، بائیکاٹ بھی، مداخلت بھی، اذیتیں بھی، قتل کی سازشیں بھی، اور جو بھی ان سے ہو سکا کیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، بڑی آزمائش کے ساتھ حضور نے سامنا کیا اور اپنے کام میں لگے رہے، اپنے دعوت کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی، سب کچھ سہا ہے اور تکلیفیں برداشت کر کے دین کی دعوت پہنچائی ہے، اور ایک ایسی جماعت تیار کر لی کہ جب انہوں نے قتل کا فیصلہ کیا تو حضور اللہ کے حکم سے وہاں سے نکلے اور جا کر یثرب میں، مدینہ منورہ میں اپنا مرکز بنایا، اور پھر وہ مرکز صرف ان کے مہاجرین کا مرکز نہیں تھا، ایک وقت آیا کہ پوری دنیا میں دنیا کا سب سے بڑا خلافہ بنا مدینہ منورہ خلفائے راشدین کے دور میں۔ تو آج میں نے اس حوالے سے عرض کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعوت کے راستے میں کس قسم کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج بھی آخری بات یاد کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ہمیں خبر دی اور پیشگوئی فرمائی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ فرمایا آئندہ بھی تمہیں آزمائشیں آتی رہیں گی، قیامت تک آتی رہیں گی، اور اہل کتاب سے اور مشرکین سے اذیت کی بہت سی باتیں تم سنتے رہو گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اذیت کی باتیں، مخالفت، طعن و تشنیع، الزامات، یہ کردار کشی، یہ قرآن پاک نے ہمیں بتا دیا کہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، اہل کتاب بھی کرتے رہیں گے، مشرکین بھی کرتے رہیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ ان باتوں کا سامنا، جواب بھی دو، لیکن صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے کام میں رکاوٹ ڈالے بغیر اپنا کام جاری رکھو، اور جتنا صبر سے کام لوگے، قرآن پاک کا کہنا ہے ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ اصل عزیمت یہ ہے کہ کسی بات کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام، دعوت کا کام، تعلیم کا کام، تبلیغ کا کام، تربیت کا کام، اور لوگوں تک دین پہنچانے کا کام جاری رکھا جائے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔